وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادھر بھی ہو لطف و کرم میرے خواجہ، ادھر بھی ہو لطف و کرم میرے خواجہ، مٹا دو ہر ایک رنج و غم میرے خواجہ، مٹا دو ہر ایک رنج و غم میرے خواجہ، جو پیتے ہی ہو جاؤ مست اور بے خود، جو پیتے ہی ہو جاؤں، جو پیتے ہی ہو جاؤں مست اور بے خود، بتا ہو وہ ایک جام جم میرے خواجہ، جام جم میرے خواجہ. اور مجلہ میرے دل کو تم ایسا کر دو، مجلہ میرے دل کو تم ایسا کر دو کہ روشن ہو ہر ایک ظلم میرے خواجہ، روشن ہو ہر ایک ظلم میرے خواجہ. بنا دو میری بگڑی تقدیر خواجہ، بنا دو میری بگڑی تقدیر خواجہ، کہ رہ جائے میرا حرم میرے خواجہ، رہ جائے میرا حرم میرے خواجہ. حسین و حسن کی ہو تم ماہ پارے، حسین و حسن کی ہو تم ماہ پارے، وہ سایہ شاہ امم میرے خواجہ، کروڑوں کی بگڑی بنائی ہے تم نے، ادھر بھی ہو جود و کرم میرے خواجہ، ادھر بھی ہو جود و کرم میرے خواجہ. اور حسین کتنا لگتا ہے گنبد تمہارا، حسین کتنا لگتا ہے گنبد تمہارا، کہ اترا ہوا جیسے ارم میرے خواجہ، کہ اترا ہو جیسے ارم میرے خواجہ. جہاں میں ہے ظلم و ستم دشمنوں کے، جہاں میں ہے ظلم و ستم دشمنوں کے، ہو آدائے دی کا، ہو آدائے دی کل عدم میرے خواجہ، ہو آدائے دی کل عدم میرے خواجہ. سکو بخش دو اپنے شہدائیوں کو، سکو بخش دو اپنے شہدائیوں کو، کرو کفر کے سر قلم میرے خواجہ، کرو کفر کے سر قلم میرے خواجہ. یہ روشن گدا آستاں کا ہے تیرے، یہ روشن گدا آستاں کا ہے تیرے، ہو دل اس کا باغ ارم میرے خواجہ، اس کا باغ ارم میرے خواجہ. ابھی ہم نے حصول برکت کے لیے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آئیے ہم اور آپ اس کی روشنی میں کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حدیثاً تو قدم درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیز طلبہ، برادران اسلام، دل کی عمیق گہرائیوں سے میں محمد مقیم احمد رضوی، جامعہ رضویہ ضیاء القرآن کے محتمم استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی شریف الرحمان صاحب قبلہ نوری مدذن العالی اور تمام اساتذہ اور تمامی اراکین کی جانب سے آپ سب کو 814واں عرس مقدس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو سرکار ولی نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. وقت کی کمی ہے، بتانے کو کچھ زیادہ نہیں، بس چند گوشے آپ طلبہ اور آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو
حق سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آج 6 رجب المرجب 1446 ہجری کی تاریخ ہے۔ الحمدللہ اجمیر معلیٰ میں حضرت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرص مقدس منایا جا رہا ہے۔ بڑے کیا، چھوٹے کیا، امیر کیا، غریب کیا، کالے کیا، گورے کیا، ہند والے، بیرون ہند والے، عالم اسلام کے سارے، عالم اسلام سے لگ بھگ ہر جگہ سے لوگ بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کر کے بارگاہ غریب نواز کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ بڑے بڑے آئے گئے، سلطان شمس الدین حاضر ہوئے، فیض پائے۔ سلطان محمود غزنوی، سلطان قطب غوری، سلطان غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے ایسے بادشاہ حضرات آئے، فیض پائے۔ اورنگزیب عالمگیر جیسے عادل حکمراں، اللہ کے ولی حاضر آئے، فیض پائے۔ غریب نواز کا وہ دربار ہے جہاں پر ہر ایک فیض یاب ہوتے ہیں، بس ارادہ صحیح ہونا چاہیے۔ آج بھی لوگ نیک ارادے کے ساتھ جاتے ہیں، انہیں فیض ملتا ہے۔ جس کے ارادے صحیح نہیں ہیں وہ محروم ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں ملتا وہ صحیح کہتا ہے، اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، اور جو کہتا ہے وہاں سب کچھ ملتا ہے ضرور پاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت صحیح ہے، اس کا ارادہ صحیح ہے۔ آپ حضرات کی معلومات کے لیے حضرت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً 14 رجب 537 ہجری کو اجمیر سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ماں حضرت بی بی ماہ نور ام الورا کا بیان ہے کہ میرا بیٹا جب میرے شکم میں تھا تو میں راتوں کو ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، راتوں کو، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ ماں کے شکم میں رہ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کیا شان ہے میرے خواجہ کی! اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے والد گرامی بڑے خوش ہوئے اور آپ کا نام سید محمد حسن رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کر رہا تھا حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ کو یہ بشارت دی گئی ہے، اے معین الدین، جتنے آپ کے مریدین ہیں سب انشاءاللہ تعالی بخشے جائیں گے، سب بخشے جائیں گے۔ کیا شان ہے میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی! اب حضرات سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن کے ہوئے تو آپ کے والد کا وصال ہو گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کم عمری میں ہی داغ یتیمی اٹھائے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنے والد کے ورثے سے باغ ملا تھا، اس باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، پانی دیتے تھے، اور وہی آپ کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ ایک دن باغ میں آپ تشریف فرما تھے، یہ واقعہ طلبہ غور سے سنیں کہ ایک بزرگ حضرت ابراہیم سمرقندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، باغ میں اندر آ گئے،
حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا ایک بزرگ آ رہے ہیں، اپنی چادر اٹھائی اور بیٹھنے کے لیے چادر پیش کیا، کہا حضور تشریف رکھیں، اور پھر باغ میں جو بھی تھے انگور انار وغیرہ سب لائے اور اس آنے والے بزرگ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے پہلے کہیں ملاقات نہیں ہے، اس سے کبھی پہلے زیارت بھی نہیں ہوئی ہے، دیدار بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ بزرگ نے اس کم عمر نوجوان کی اس محبت کو خدمت کو دیکھا، جو محاذر تھا اس میں سے کھایا اور خوش ہو گئے، کہا کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے بیگ میں سے روٹی، سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، دانت سے چبایا اور حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا، کھا لو بیٹا۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا، آنے والوں کا کتنا احترام کیا، جو کچھ بھی تھا پیش کیا، اس بزرگ نے خدمت سے خوش ہو کر نکالا دیا۔ آج ہم تم ہوتے تو کھاتے، حضرت وہ بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور بھی جھوٹا دے کر، لیکن ولی را ولی می شناست، آنے والے بزرگ با کمال تھے، انہوں نے نواز دیا، کہا بیٹا تیرا کام یہ باغ کی دیکھ بھالی نہیں ہے، تو مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غنی نواز نے جیسی سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا، الحمدللہ دل کی دنیا بدل گئی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں تو بزرگ اچانک غائب، وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا باغ بیچ دیا، ضرورت کے لیے کچھ رکھا اور بقیہ سب فقیروں میں صدقہ کر دیا، غریبوں میں صدقہ کر دیا۔ وہاں سے سمرقند آئے، مدرسے میں داخلہ لیا، علم ظاہر حاصل کیا، بخارا گئے، وہاں علم دین حاصل کیا۔ بتاتے ہیں آپ کے سینکڑوں استاد تھے، واللہ عالم بالصواب۔ آپ نے علم دین حاصل کیا، حافظ قرآن بنے، روزانہ 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن شریف کیا کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنا؟ ایک ختم قرآن، اور جیسی ختم قرآن کر دیتے تو اللہ کی طرف سے غیبی آواز آتی، معین الدین میں نے تیرے تلاوت کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ہر ختم پر یہ آپ کو بشارت ملتی تھی، اے معین الدین حسن، ہم نے آپ کی تلاوت کو قبول فرمایا۔ وہ شان تھی میرے غریب نواز کی، وہ مرتبہ تھا، وہ رتبہ تھا۔ کبھی تو حضرت استاد زمن علامہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواجہ ہند و دربار سبحان اللہ۔ خواجہ ہند و دربار تیرا کبھی محروم نہیں ماننے والا تیرا۔ اب دیکھو حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ظاہری تعلیم حاصل کی، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، محدث بنے، مفسر بنے، مفتی بنے، تمام ظاہری علوم آپ نے حاصل کیے۔ اب باطنی طرف پیدا ہوئی، علم باطن کا شوق پیدا ہوا کہ اب کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا جائے، مرید بنا جائے۔ مرید بننے سے ایمان و عمل کی حفاظت ہوتی ہے، اچھے پیر کے دامنے کرم کو تھام لینے سے دنیا میں بھی فائدہ ہے، وقت موت بھی فائدہ ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اس کا فائدہ ہے۔ اسی لیے اچھے پیر و مرشد سے ہمیں مرید ہو جانا چاہیے۔ وہ جاہل لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، ارے غوث اعظم بھی تو کسی کے مرید ہیں، کہتے خواجہ غنی نواز بھی تو کسی کے مرید ہیں، صابر پیا بھی تو کسی کے مرید ہیں۔ بہرحال تلاش میں کہ اب کوئی صادق پیر مل جائے، پیر کامل مل جائے تو ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں، بیعت کر لوں۔
नाम सुना कि निशापुर में एक बुजुर्ग हैं, गए तलाश करते करते निशापुर में कस्बे हारून में पहुंचे तो हजरत सैयद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब पहुंचे। मुलाकात हुई। आपके पीर मुर्शिद ने गायत मोहब्बत से फरमाया, कहाँ हैं आप? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। क्या मोहब्बत है। वलियों की नजर कहाँ देखती है, कहाँ है? मैं तो आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब उसके बाद पहुंचे, सलाम और दुआ के बाद इरादा जाहिर फरमाया। आपके पीरो मुर्शिद आपके पीराने निजाम की तरह नहीं थे। कहा पहले वजू बनाइए, वजू बनाए, 2 रकत नफिल पढ़िए, 2 रकत नफिल पढ़े। कहा जाए सूरह बकरा पढ़ के आइए, सूरह बकरा की तलावत करके आए। जाइए कुल अल्लाहु अहद 21 मरतबा पढ़ के आइए, पढ़ करके आए। फिर मुरीद नहीं किया। उसके बाद फिर भेज दिए 24 घंटे इबादत करके आइए, इबादत और रियाजत करके आए। उसमें खास कर सूरह अखलास का जिक्र था। अब आपके पूरे मुर्शिद ने कहा, बेटे नजर उठा, कहाँ देख रहा है? कहा हुजूर 7वां आसमान देख रहा हूँ। कहा नीचे देख, कहा 7वां जमीन देख रहा हूँ। कहा फिर जा, फिर इबादत करके आ, फिर इबादत और रियाजत करके आए। कहा अब देख, कहाँ देख रहा है? कहा अर्श आजम देख रहा हूँ। कहा नीचे देख, कहा तहतु सना देख रहा हूँ। कहा फिर जा इबादत और रियाजत करके आ। फिर गए, नमाजें पढ़ी, सूरह अखलास की तिलावत की और दीगर वज़ाफ़रात पढ़े, वापस आए। 2 उंगलियों का ऐसे इशारा किया। आपके पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा, बेटा ये 2 उंगलियों के बीच में देख। क्या देख रहा है? कहा हुजूर 18,000 मखलूकात निगाहों के सामने है। कहा सब कुछ है। पीरो मुर्शिद ने शुक्रिया अदा किया। कहा मोइनुद्दीन, जहां मैं तुझे पहुंचाना चाह रहा था वहां मैंने पहुंचा दिया। मुरीद बनाया। उसके बाद मुरीद बन जाने के बाद तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वापस नहीं चले गए। आज के मुरीदों की तरह मिनट में ही सब कुछ हो जाना। 20 साल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे। कितने साल? 20 साल। बोलो जोर से, 20 साल बोलिए। 20 साल। कितने साल? 20 साल। 20 साल सिर्फ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत करते रहे। सफर में साथ, हजर में साथ, उनके कपड़े धोते, उनकी खिदमत करते, उनकी जूतियां सर पे उठाते, खाना पकाते, खाना खिलाते, यानी फराइज व वाजिबात सुन्नत नवाफिल के बाद अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत ही करते रहे। क्या मकाम पाया, क्या शान थी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की। मियाँ खिदमत से मिलता है। इसे डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अगर ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कर खिदमत फ़कीरों की, अगर ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। सुभान अल्लाह। 20 साल खिदमत किया। इसके बाद फिर हज के लिए अपने पीरो मुर्शिद के साथ ही तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, क्या नसीबा है। हज के लिए जा रहे हैं पीरो मुर्शिद के साथ, हज अदा किया। आगे आगे पीर, पीछे पीछे मुरीद। पीर भी है तो उस्मान हारूनी, मुरीद है तो ख्वाजा गरीब नवाज। क्या वो रानाइयाँ, क्या वो जलवे, क्या वो बहारें। मिजाब रहमत के पास गए। हजरत सैयद उस्मान हारूनी ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा, खुदा की बारगाह में दुआ किया, है पाक परवरदिगार आलम, मोइनुद्दीन को मैंने तेरी बारगाह में पेश किया। गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है, मैंने इसे कबूल कर लिया है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने सजदा शुक्र में जान लाया, मोइनुद्दीन मैं जहाँ पहुँचाना चाह रहा था वहाँ मैंने पहुँचा दिया है। 2 दिन मक्का शरीफ में रहे, इबादत और रियाजत में। मैं कहा बेटा, ऐ मेरे मोइन,
اب مدینہ شریف جانا ہے، بارگاہ رسول میں جانا ہے، کعبے کا ہم نے طواف کر لیا، اب کعبہ جو ہے ان کی بارگاہ میں چلنا ہے، ادب سے جانا ہے۔ بہرحال وہ کیفیت بتا نہیں سکتے، عاشق صادق ہیں، پیر صادق ہیں، الحمدللہ دونوں چلے۔ معین الدین بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر پہلے سلام پیش کرنا ہے، یہ دونوں حضرات پہنچے، کیفیت نہ پوچھو، ادب کا مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ جا رہے ہیں بارگاہ رسول میں حاضر آئے، حضرت خواجہ غنی نواز کو حکم ہوتا ہے سلام کیا جائے، بارگاہ رسول میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ سبحان اللہ، کیا جواب آیا؟ اے مشائخوں کے قطب، آپ پر سلامتی ہو، آپ کے پیر و مرشد خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اے معین الدین اللہ نے بھی تجھے قبول کر لیا، رسول اللہ نے بھی تجھے قبول کر لیا۔ اب مدینہ شریف میں روایتوں میں آتا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ رہے وہیں پر درس حدیث بھی دیتے رہے، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے رہے۔ اس کے بعد بارگاہ رسول سے حکم ہوا معین الدین ہندوستان جاؤ، میں نے وہاں کی ولایت تجھے عطا کی۔ اب حضرت خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے نکلے، مدینہ منورہ سے بارگاہ رسول میں آخری سلام پیش کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد بغداد ہوتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں 6 مہینے رہے۔ بعض مورخ لکھتے ہیں غوث پاک کا انتقال ہو گیا تب اللہ عالم بالصواب۔ بغداد ہوتے ہوئے اور دیگر راستوں سے ہوتے ہوئے تو لاہور آئے۔ لاہور میں جو آپ نے جبہ کپا لوگوں کے سر پہ دیکھا، ٹوپی دیکھی، داڑھی دیکھی، تو کہا کہ یہاں مجھ سے پہلے کون مسلمان آئے کہ جن کی برکتوں سے آج اسلامی لباس نظر آ رہے ہیں؟ تو بعض نے کہا کہ یہاں آپ سے پہلے حضرت داتا گنج بخش علی ہجوری آئے ہوئے ہیں۔ ان کا مزار شریف کہاں لاہور پاک پر، لاہور میں ان کے مزار شریف پر گئے، پہلے ہی نظر میں ان کے دیوانے ہو گئے۔ سبحان اللہ، حضرت داتا گنج بخش کے دیوانے ہو گئے، ان کے مزار شریف پہ 40 دن مراقبہ کیا۔ کتنے دن؟ 40 دن ٹھہرے، وہاں پر مراقبہ کیا۔ آج ظالم لوگ کہتے ہیں مزار شریف پہ جانا گناہ ہے، ارے خواجہ غنی نواز حضرت داتا گنج بخش کے مزار شریف پر گئے اور 1-2 دن نہیں 40 دن ٹھہرے، مراقبہ کیا، فیض لیتے رہے۔ 40 دن ہو گئے، قرآن شریف پڑھتے رہے، تو ایک دن کہا حضور میں حج کے لیے گیا، اللہ کی بارگاہ سے بشارت ملی، رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا، قطب المشائخ کے لقب سے ملقب ہوا، آپ کی بارگاہ میں آیا، کیا میری حاضری قبول نہیں؟ 40 دن گزر گئے، ابھی تک کچھ بشارت نہیں ملی۔ اتنا کہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ چلے گئے، پھر خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے میں آپ ایک جگہ ٹھہرے، نیند آ گئی، تو خواب میں حضرت تشریف لائے داتا علی گنج بخش، اور کہا معین الدین آپ نے یہ سوچا کہ میں نے آپ کو قبول نہیں کیا، میری بارگاہ میں آپ کی حاضری قبول نہ ہوئی، اگر قبول نہ ہوتی تو 40 دن کیوں رکھ لیتا آپ کو؟ آپ کو تو میں نے پہلے دن ہی قبول کر لیا، اور اس لیے میں کچھ نہیں بشارت دیتا رہا کہ آپ جو قرآن پڑھتے تھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ ہمارے یہاں رہیں اور اسی طرح قرآن پڑھتے رہیں۔ میں تو آپ کے قرآن پڑھنے، آپ کی حاضری کو پہلے دن ہی قبول کر لیا تھا، اور اتنا فیض عطا فرمایا، اتنا فیض عطا فرمایا کہ الحمدللہ سرکار غنی نواز مست و بے خود ہو گئے، اور فرماتے ہیں مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا کاملہ ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یعنی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا فیض پایا، اتنا فیض پایا
کہ فیض کا خزانہ ان کو بتا دیا، سبحان اللہ، کامل مظہر بتا دیا، اور کہا کہ آپ تو ناقصوں کے پیر کامل ہیں، کاملوں کے لیے تو آپ تو رہنما ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اس کے بعد وہاں سے پھر دلی آئے، تو دلی پرتھوی راج کی ماں نے پرتھوی راج سے بتا دیا تھا، جب اجمیر شریف میں جو راجا تھا پرتھوی راج، اس کی ماں نے کہا تھا دیکھ بیٹا ایک فقیر آ رہا ہے، اس کی صورت یہ ہوگی، اس کے ہاتھ سے تیری حکومت برباد ہوگی۔ تو اس نے پابندی لگا دی تھی کوئی فقیر آئے، کوئی مسلمان آئے تو آنے مت دینا۔ لیکن خواجہ غنی نواز آئے تھوڑی تھے، وہ تو حضور کی بارگاہ سے بھیجے گئے تھے، اور جو بھیجے جاتے ان کو کون روک سکتا ہے؟ خواجہ غنی نواز کو دلی میں روکا گیا، کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں مگر پھر آؤں گا اور تجھے یہاں سے بھگاؤں گا۔ پھر دلی سے ہوتے ہوتے اجمیر شریف آئے۔ اجمیر شریف اس وقت جو ہے بت خانہ تھا، بتوں کا مرکز تھا، رات دن ایک سے ایک مندر تھے، ہر ایک لوگ اپنے اپنے بتوں کو الگ الگ مانے بیٹھے تھے، پوجا کرتے تھے۔ وہاں پر خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، ایک جگہ کنارے بیٹھ گئے تو راجا کے اونٹ شودر بان لوگ آئے، اونٹ چرانے والے آئے، کہا اٹھو اٹھو یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھیں گے۔ خواجہ نے کہا بہت ساری جگہ وہاں بیٹھا دو، کہا نہیں یہیں بیٹھیں گے۔ تو خواجہ نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں، اونٹ بیٹھیں گے تو اونٹ ہی بیٹھے۔ خواجہ صاحب چلے گئے، تھوڑی دور پہ جا کے بیٹھ گئے، ذکر و اذکار میں لگ گئے۔ اب اس کے بعد اونٹ کے اٹھنے کا ٹائم آیا تو اونٹ اٹھ ہی نہیں رہا ہے، دھکے دیے گئے، ہلائے گئے، ڈلائے گئے، نہیں اٹھے۔ آخر میں ان نادانوں کو سمجھ میں آیا کچھ نہیں، اسی فقیر کی ایک کرامت ہے، وہاں جا کے معافی تلافی ہوئی، تب جا کے خواجہ کے حکم سے پھر وہ سب اونٹ اٹھے، شہرا ہو گیا۔ اب تو آئے جنار والے، ہار والے، بالی والے، لالی والے، اور خواجہ کے قدموں پہ گر گر کے مسلمان ہونے لگے۔ سبحان اللہ، یہ شہرا اتنا ہوا۔ اس کے بعد دوسری طرف یہ لوگ پرتھوی راج دشمن ہو گئے، پانی بند کر دیا۔ آپ سب کو معلوم ہے انا ساگر بہت بڑا تالاب، ان کو پانی مت دو۔ خواجہ نے کہا اچھا، اپنے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بھیجا، جا پانی لے آؤ، کہا کہ اے تالاب کے پانی چلو میرے خواجہ بلا رہے ہیں۔ تو سارا پانی ایک کاسا میں آ گیا، کمبال میں آ گیا، سمجھو۔ اب تو اجمیر شریف میں پریشانی، قحط سالی، ندی بھی سوکھ گئے، تالاب بھی سوکھ گئے، یہاں تک کہ ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ پریشانیاں بڑھ گئی، لوگ راجا کے پاس گئے، مر جائیں گے آپ کی رعایا، معافی چاہو، اس فقیر کی کرامت ہے، وہ معاف جب تک کہ معاف نہیں کریں گے پانی نہیں آئے گا۔ اب یہ لوگ گئے، معاف کر دیجئے ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، پانی کی قلت سے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، جانور بھی پریشان ہیں۔ خواجہ رحم دل تھے نا، اللہ والے، جا کے پانی ڈلوا دیا، پھر پانی آ گیا۔ تو شورا اتنا ہو گیا، راجا کا جینا حرام ہو گیا۔ راجا نے کہا اگر یہی حال رہا تو ہماری حکومت گئی، اسی فقیر کا سکہ چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ مدینے والے آقا نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، مدینے والے آقا نے بھیجا ہے، سجا کے بھیجا ہے، سوار کے بھیجا ہے، بنا کے بھیجا ہے، خزانہ دے کر کے بھیجا ہے۔ اب راجا پریشانی میں پرتھوی راج کو بلایا، ارے تجھے بہت کھلایا پلایا، آج مصیبت آ گئی ہے بچا۔ کہا کیا مصیبت آ گئی؟ میں ہوں نا۔ کہا وہ جو فقیر آیا دیکھ اونٹ کو بیٹھا دیا، پانی کو ختم کر دیا، اسے کچھ کر یہاں سے نکال باہر، نہیں تو پھر جو ہے ہماری حکومت گئی۔ کہا یہ تو میرے منٹ کا کام ہے، میرے ابھی دیکھو کیا کرتا ہوں۔ جادو کے زور کے اپنے چیلے چپیٹوں کو لایا، سانپ کانپ بنایا، اور اس کے بعد خواجہ کی طرف بڑھا۔ وہ زہریلے سانپ ازدہے بن کر کے، سانپ کثرت سے شیر پر بیٹھا ہے۔ آپ کے مریدین نے کہا حضرت جو کیا آ رہا ہے جادوگر شیر پہ سوار ہو کر کے سانپ لیے ہوئے، ہم لوگ گئے۔ خواجہ نے بولا گھبراتا کیوں، کچھ نہیں ہوگا، دیکھ ابھی کیا کیا ہوتا ہے۔ حصار کھینچ دیا، یہ زور پہ بڑھا۔ خواجہ نے پہلے بہت سمجھایا، نہیں مانا تو مٹی اٹھائی پھینک دیا، تو سب کے سب ختم ہو گئے، نہ سانپ رہا، نہ شیر رہا، نہ شیر کی سواری رہی، سب ختم۔ اب یہ جادوگر جس کا نام جے پال جوگی حیران پریشان، میں اتنا بڑا نامور جادوگر، پل میں میرے سارے کرے دھرے ختم۔ تو کہا بھی کرتا ہوں۔ اس نے جو ایک تخت لی،
اس میں بیٹھ گیا، کیا کیا پڑھا، ہوا میں اڑنے لگا۔ مریدین نے کہا حضرت اب تو وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، وہاں سے فضائی حملہ کرنے کی تیاری میں۔ خواجہ نے کہا ٹھہر دے گئی، میں کیا کرتا ہوں، اپنی جوتی جو لکڑی کی جوتی تھی جس کو پہلے کھڑاؤں کہا جاتا تھا، خواجہ نے لکڑی کی جوتی کھڑاؤں شریف سے کہا جا اسے نیچے بلا لے کو، دیکھ کون اوپر میں اڑ رہا ہے، لا اسے نیچے۔ کھڑاؤں میں کیا آنکھ ہے، کیا کان ہے، کیا اسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے؟ ارے وہ تو خواجہ کے قدموں سے لگی ہوئی جوتی شریف ہے۔ خواجہ کا حکم پا کے اس کے اندر پر بھی آ گئے، آنکھ بھی آ گئی، ہاتھ بھی آ گیا، سب آ گیا، اڑنے لگے اور اوپر اڑتے اڑتے اس کے اوپر گئی اور جا کے وہیں سے دھنا دھن دائیں دیکھے تو ادھر، بائیں دیکھے تو ادھر، اوپر دیکھے تو سر پر، چل نیچے شیطان میرے خواجہ کی بارگاہ میں۔ اب پڑے اس کے سر پہ، بولو سبحان اللہ۔ جوتی پڑی، بات سے نہیں مانا، خواجہ نے بہت سمجھایا، پانی دے، میرے سے الجھ مت، ہم لوگ اللہ والے ہیں، نہیں سمجھا۔ لیکن جب جوتی پڑی تو نہ دائیں نہ بائیں، سیدھے خواجہ کے قدموں پہ آیا، بولو سبحان اللہ۔ آیا خواجہ کے قدموں پہ آیا تو معلوم ہوا کہ لات کے بھوت بات سے نہیں مانتے ہیں۔ جوتی کھایا تب عقل ٹھکانے آئی، آیا بھی تو خواجہ کے قدموں پہ ہی آیا۔ کہا حضور معاف کر دیجئے، جادو اور ہے، کرامت اور ہے، میں سمجھا نہیں۔ خواجہ نے معاف کر دیا، کہا کلمہ پڑھا دیجئے، کلمے پڑھا دیا، اپنا غلام بنا دیا اور نام رکھا اس کا عبداللہ۔ جو جے پال تھا اس کا نام کیا رکھا؟ اب اس نے کہا حضور کچھ دے دیجئے، کہا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے وہ کہ میں زندگی چاہتا ہوں اور آپ کے ماننے والوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ نے اللہ کے حکم سے یہ اس کو طاقت دے دی، اس کا نام رکھا عبداللہ بیابانی، اور اس کے بعد یہ اس کو طاقت دی کہ ٹھیک ہے تم ادھر ہی رہو، زندے چلتے پھرتے رہو، اور میرا پریشان حال غلام اگر پریشان ہو تو ان کی مدد کرنا۔ آج بھی عبداللہ بیابانی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں سے اجمیر شریف کے قرب و جوار میں گھومتا پھرتا رہتا ہے اور جانے والے زائرین کی مدد کرتا ہے۔ تم بھی کہیں کدھر بھی جاؤ، اگر راستے پریشانی ہو جائے دل سے یاد کر لو عبداللہ بیابانی کو، انشاءاللہ وہ تیری مدد کو آ جائیں گے، تیری مدد کو آئیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 97 سال میں، کتنے سال میں؟ 97 لاکھوں کو کلمہ پڑھا کر، اسلام کا پرچم ہندوستان میں لہرا کر، 97 سال کی عمر میں 6 رجب المرجب کو، 6 رجب المرجب کی رات کو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا مجھے کوئی مت جگانا۔ آپ حجرے میں بند ہوئے، ذکر و اذکار کرتے رہے اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ صبح کو جب دروازہ نہیں کھلا تو لوگوں کو تشویش پڑی، دروازہ توڑا گیا تو دیکھا کہ آپ تو اپنے حقیقی خدا سے مل چکے ہیں، اپنی جان آفری کے سپرد کر چکے ہیں، آپ کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن سب سے مزے کی بات یہ ہے جب قریب گیا اور دیکھا گیا تو آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا تھا، ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ۔ یہ خواجہ کی شان ہے، یہ خواجہ کی محبوبیت ہے کہ یہ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کی محبت میں انتقال کیا، الحمدللہ۔ اور آپ کا مزار شریف اجمیر شریف میں ہے جو مرجع خلائق ہے۔ 814 سال ہو گئے آپ کو وصال فرمائے ہوئے، آپ کی فیض و برکات کل بھی جاری، آج بھی جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری ہوتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آپ کے فیض و برکات سے پوری دنیا فیض پاتی ہے۔ آپ سب سے ادب گزارش ہے کہ اجمیر معلیٰ جایا کریں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں دعا قبول ہوتی ہے اس میں 40واں مقام حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا ہے۔ وہاں جو دعا کو مانگی جاتی ہے خواجہ غریب نواز کے صدقے میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلامان موئی محشر میں
پہچانے کہاں جاتے ومالینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت خواجہ بے نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز بچوں،